جب ہم قدرتی نظام کاشتکاری کی طرف دیکھتے ہیں جو پکنک ہے اور پکنک کے باقی سارے اصولز تو ہم نے اڈاپٹ کرنے شروع کر دیے ہیں، جس میں ہل نہ چلنا، پانی میں زمین کو ڈوبنے نہ دینا اور زمین کو اچھے طریقے سے آرگینک ملچ سے ڈھانپ کے رکھنا، یہ تو قدرت کے بنیادی اصول ہیں۔ ایک اصول اور بنیادی ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ قدرت نے 40 کروڑ سال تک کس طرح سرسبز و شاداب رکھا اس خطے کو، اس دنیا کو، اور وہ کیا پانی پہنچانے کے وسائل تھے، کس طریقے سے قدرت نے پانی پہنچایا پودے کو، کیونکہ پودے کے لیے پانی اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے لیے خون ہے، کیونکہ خون جو ہے ہمارے معدے اور ہمارے پھیپھڑوں سے خوراک اور آکسیجن لے کے سارے باڈی سیلز کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی جب زمین میں لگتا ہے یا زمین نم زدہ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو منرلز مائکروز بناتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں اور پانی اوپر چڑھتا ہے، جس سے منرلز پودے کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اور پانی خالص فارم میں اڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت نے یہ سلسلہ کس طریقے سے چلایا۔ اب دیکھیں کہ قدرت کے جو سسٹم ہے اس میں زمین کہیں لیول ہے ہی نہیں۔ اپ لینڈ اللہ تعالیٰ نے بنائی ویجیٹیشن کے لیے، یعنی کہ سرسبزے کے لیے، پودوں کے لیے اور سارے جاندار چیزوں کی خوراک پیدا کرنے کے لیے، اور نیچی جگہ بنائی پانی اور پانی کے جانوروں کے لیے، تاکہ وہ ایک نیا سلسلہ تھا۔ پانی جو پہنچا سارے پودوں کو، وہ اس کا ایک طریقہ کار بنایا قدرت نے، اور وہ تھا کہ بارش پہلا، اس کے بعد ڈیو جس کو ہم اوس بولتے ہیں، اور تیسرا ہوا میں جو نمی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو قدرتی طور پہ پانی پودوں تک پہنچانے کا ایک سسٹم ہے۔ یہ مکمل سسٹم بیک ٹو بیک سسٹم ہے، یعنی کہ اگر فرض کیا بارش نہیں ہوتی تو پھر وہاں پہ جہاں پہ بارش کم ہوئے گی وہاں پہ ڈیو زیادہ ہوگی، اور جہاں پہ ڈیو کم ہوگی وہاں پہ ہیومیڈٹی آ جائے گی۔ تینوں کا بیک اپ سسٹم رکھا تاکہ پودے کو کسی وقت بھی پانی کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ اب یہ سسٹم تبھی کامیاب ہے کہ ہم قدرت کے سارے ہی سسٹمز کو پورے اچھے طریقے سے اپنائیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ کیونکہ زمینیں لیول کرنی شروع کر دی، ہم نے کہا کہ قدرت کا نظام جو ہے وہ شاید پوری طرح منظم نہیں ہے یا پوری طرح افیکٹو نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل استعمال کر کے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے زمینوں کو لیول کرنا شروع کر دیا، اور لیول کرنے سے پہلے ہم نے ہل چلا کے زمین کو ننگا کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ قدرتی لینڈسکیپ اور انسان نے جو لینڈسکیپ منتخب کیا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زمین آسمان کا فرق یہ تھا کہ قدرت نے تو زمین کو ننگا چھوڑا ہی نہیں، زمین کو ڈسٹرب کیا ہی نہیں ہے، اور زمین کے اوپر پانی کھڑا نہیں ہونے دیا۔ تو ہم نے بالکل ہی اپوزٹ قدرت کے جانے کا اپنا فیصلہ کر لیا، نااہلی اور بے عقلی کی وجہ سے۔ سب سے پہلے تو ہم نے زمین کو ڈسٹرب کیا ہل چلا کے، اور اس سے سارا قدرتی نظام ہیبیٹیٹ جو ہے وہ سارا جو ہے منتشر ہو گیا اور اس میں خرابی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر زمینوں کو ڈبو کے جب آپ ہل چلا دیں گے زمین ننگی ہو جائے گی تو پانی تو سارا ایویپریٹ کر جائے گا، زمین خشک ہو جائے گی۔ اور زمین جب خشک ہوگی تو پھر آپ کو پانی لگانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے جس کو بندہ کیری سسٹم ہے یا وہ کہتے ہیں، ہم نے کھیت یا لیول جگہ کے بندے بنا کے اس طریقے سے پانی چھوڑ کے فصلیں کاشت کرنی شروع کر دیں، اس کو فلڈ اریگیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ فارمرز نے اس کو آگے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے گئے، اور نیکسٹ لیول یہ تھا کہ کھیلیں بنا دیں۔ اب کھیلیں بنانے کا جو کام تھا وہ ارلی 70s میں شروع ہوا، تو اس سے کچھ بہتری آئی، لیکن پھر بھی جو کھیلی ہے کیونکہ اتنی چھوٹی ہے وہ پانی سے سیچوریٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کا زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ
بعض اوقات بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین ویسے ہی جس طرح ہل چلا کے ہم ننگی کرتے ہیں اور ہل چلا کے ڈسٹرب کرتے ہیں اس طرح ہوتی تھی، اور فصل کاشت کرنے کے لیے جو زمینی وسائل یا قدرتی وسائل سے پانی آنا تھا وہ کم آتا ہے یا کم ملتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اسپرنکلر یعنی کہ مصنوعی بارش کا نظام ایک منظم کیا، اور جہاں جب ڈراؤٹ آتا تھا یا بارشیں نہیں ہوتی تھیں یا لمبا گیپ ہو جاتا تھا بارشوں کے درمیان میں، تو یہ اسپرنکلر چلا کے پانی کی کمی کو پورا کر لیتے تھے۔ اس کے بعد کچھ ایریاز میں ڈرپ اریگیشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ ڈرپ اریگیشن کیا تھی کہ جہاں پہ بارش یا پانی کی کمی ہے وہاں پہ ڈرپ قطرہ قطرہ کر کے پودوں کو پانی دیا جائے، اور یہ نظام جو ہے یہ بیسیکلی ریتلے علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ زمین لیول نہیں ہو سکتی تھی وہاں پہ شروع کیا گیا۔ اب یہ سارا نظام تو ہمارا مین میڈ نظام ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم قدرت کے باقی اصولوں کو پکنک میں فالو کر رہے ہیں تو پانی کے نظام کو بھی اچھے طریقے سے فالو کیا جائے، اور پانی کے نظام کو فالو کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ ریز بیڈ پرماننٹ ریز بیڈ کا یعنی کہ قدرتی طور پہ جو اپ لینڈ اور لو لینڈ کا نظام تھا وہی ہم نے کھیت کے اندر منظم کیا، اور اس میں اونچے بیڈز بنائے اور بیڈز کے درمیان میں کھیلی بنائی، یہاں سے پانی لگا کے ہم جو بیڈز کے اندر نمی پہنچا سکیں پودوں کے لیے، اور ٹریکٹر بھی گزر جائے اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو خدا نخواستہ فلڈ آ جائے تو پانی کو ڈرین بھی کیا جا سکتے۔ یہ ایک منظم نظام، اور یہ جو ہمارا ریز بیڈ کے اوپر یا پکنک کا نظام ہے یہ ایک منظم نظام ہے، اور یہ قریب ترین ہے قدرتی نظام کاشتکاری کے، جو جس طریقے سے نیچر نے اونچی جگہ بنائی فصلوں کی کاشت کے لیے اور نیچی جگہ بنائی پانی وغیرہ کے لیے، سو اسی نظام کو فالو کرتے ہوئے یہ بیڈز جو ہیں وہ بنائے گئے۔ اب قدرت کا جو نظام ہے پانی پہنچانے کا، وہ جس طرح پہلے میں عرض کرتا ہوں وہ بارش ہے اور اوس ہے اور ہمیٹی ہوا میں جو نمی ہے وہ ہے۔ اب اس میں اس نظام کو چالو کرنے کے لیے بہت سارے عمل جو ہیں وہ قدرت نے اس میں رکھے، یعنی کہ ایک چیز یعنی کہ بارش جو اوس اور مٹی کے اوپر ہی صرف انحصار نہیں قدرت نے کیا، قدرت کا ایسا نظام ہے کہ اس میں بہت سارے بیک اپس رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی نظام ایک ہی چیز کے اوپر رلائی نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں بہت موسمی حالات کی وجہ سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو اس میں قدرت نے منظم نظام اپنا رکھا، اور اس منظم نظام کو رکھنے کے لیے جو آرگینک ملچ ہے اس کے اوپر، اور سوائل کو زمین کو ڈسٹرب نہیں کرنا تاکہ سارے جو مائکرو آرگنزمس ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا کام اپنا رول ادا کر سکیں۔ اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کون کون سے ایسے عمل ہیں جو قدرت نے رکھے ہوئے ہیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ پودے کو پانی کی کمی نہ ہو۔ اس سسٹم کو جب ہم نے ڈسٹرب کیا تو پھر سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، اور پھر ہمیں ٹیوبلز نہریں بنانی پڑیں، ٹیوبلز لگانے پڑے، اور سارا جو ایکوافائرس میں پانی تھا اس کو ڈپلیٹ کر دیا ہم نے۔ جو 20 فٹ پہ پانی تھا وہ 200 250 300 فٹ پہ چلا گیا۔ اب یہ ہماری اپنی کم عقلی کی وجہ سے، انڈرسٹینڈنگ کے کم ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اب قدرت کا نظام جو ہے اس میں کیا کچھ قدرت نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بارش ہے، بارش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور بارش جہاں نہیں بھی ہوتی تو وہاں پہ باقی چیزیں اس کا عمل دخل ان کا ہے۔ اب بارش کے بعد آپ کی جو ڈیو یعنی کہ جو اوس پڑتی ہے وہ جو ہے وہ سوائل میں پانی کی کمی جو ہے اس کو پورا کرتی ہے تاکہ پودے کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور نمی جو ہے وہ پودے کے پتوں سے بھی جذب ہوتی ہے، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جو ملچ پڑی ہوتی ہے وہ اس کو جذب کر کے زمین کو نم زدہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیٹی ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو ہوا میں نمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ساری جو ملچ پڑی ہوئی ہے اس پانی کو ابزارب کر کے زمین کے اندر اپنا اس کو ڈپازٹ کرتی رہتی ہے، اور پانی کی کمی جو ہے پودے کو پوری نہیں یعنی کہ کمی نہیں ہونے دیتی پودے کو۔
اس کے بعد انفلٹریشن ہے، یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی سارے کا سارا زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ بارش ہوئی اور پانی پودے کے استعمال میں آ گیا، مٹی سے ہو گیا، یا اس کا تو جو بارش ہوتی ہے اس کا جو سرپلس پانی ہوتا ہے سارے کا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو کے ایک سٹوریج بنا لیتا ہے. ایک ایسا سٹوریج بن جاتا ہے جس کو وقت ضرورت پودا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اگر ہمارے ہاٹ پین نہ ہو تو کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی، جتنی مرضی بارش ہو جائے، سارے کا سارا پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہوگا، کہیں اور نہیں جائے گا، یعنی کہ رن آف نہیں کرے گا. سو انفلٹریشن کا نظام رکھا، یعنی کہ زمین کے اندر پانی کی سٹوریج کا باقاعدہ ایک منظم نظام رکھا. اس کے بعد پانی اوپر لانے کے لیے، یعنی کہ پانی جڑوں تک پہنچانے کے لیے ایک قدرت نے کپلری ایکشن کا نظام رکھا. کپلریز کیا کرتی ہیں کہ جب بہت ہی پانی اوپر جس سائڈ پہ بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پانی اس طرف موو کرنا، آہستہ آہستہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے کپلری ایکشن کی وجہ سے. اور کپلریز کیا ہوتی ہیں کہ بہت ہی باریک پانی کی ٹیوبز بنتی ہیں، اور وہ ٹیوبس کے ذریعے پانی جو ہے وہ موو کرتا ہے اور پھر ایک پور سے پانی دوسرے پور میں، دوسرے پور سے تیسرے پور میں، اس طریقے سے جا کے سارے سوائل کو نمزدہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جڑیں جو ہوتی ہیں وہ نمی کی طرف جاتی ہیں، یعنی کہ جب خشکی ایک طرف سائڈ پہ بڑھتی ہے تو جڑیں جو ہیں نمی والی جگہ کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ وہاں سے اس کو موئسچر مل جائے اور اس موئسچر سے وہ اپنے جو سوائل سے منرلس کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے. سو جڑیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے مائکروہیزل فنگی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سب سے امپورٹنٹ رول مائکروہیزل فنگی کا. جب ہم سوائل کو ڈسٹرب نہیں کرتے تو مائکروہیزل فنگی کا نیٹ ورک ہے. یہ سمجھیں کہ آپ جڑوں کی ایکسٹینشن ہے، اور جڑوں کی ایکسٹینشن بہت دور دور سے جو ہے پانی بھی اور منرل بھی اور جو بھی پودے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتی ہے. سو سوائل کو جب ہم ڈسٹرب نہیں کرتے تو مائکروہیزل فنگی ایک اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتی ہے جڑوں کے ساتھ، یعنی کہ جڑوں کی ایک ایکسٹینشن کا کام کرتی ہے اور یہ ساری کمی کو پورا کر دیتی ہے. اس کے بعد واٹر سٹوریج. سم پلانٹس، کچھ ایسے پلانٹ ہیں جو اپنے اندر ہی پانی کو جذب کر لیتے ہیں اور پانی وہ جذب کر کے پھر اپنی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جو ساتھ ارد گرد پلانٹ پودے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پانی کی اگر کمی ہو تو ان کو بھی وہ کمی پوری کر کے دے دیتے ہیں. تو اوورآل جتنے بھی یہ میکانزم ہیں یہ قدرت نے پانی کو اویلیبل کرنے کے لیے یا پودے تک پانی کو پہنچانے کے لیے رکھے ہیں، اور یہ انشور کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت نے انشور کیا ہے کہ پانی کسی بھی پودے کو پانی کی کمی نہ ہوئے. اب یہ کمی اس وقت آتی ہے جب ہم زمینی نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور پورا ایکو سسٹم، کیونکہ ایک نظام ہے. اگر مثلا آپ کے پاس کار ہے تو کار میں ہر پرزہ لگا ہوا ہے، آپ اس کا ایک ٹائر ہی اتار دیں تو پھر آپ کے نظام میں خلل ڈال دیا، کار نہیں چلے گی. اسی طریقے سے جب تک پورا ایک منظم نظام جو ہے اس کو ہم انٹیکٹ نہیں رکھیں گے اور اس کو سارے انٹیکٹ رکھ کے اس سے جو بینیفٹ ملتے ہیں وہ نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے. سو پانی ہم بار بار، میں اکثر اپنے میسیجز میں یہ کنوے کرتا رہتا ہوں کہ پانی جو ہے اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا نظام جو ہے قدرتی طور پہ کے مطابقت میں ہو، قدرتی طور پہ صحیح ہو، اور قدرت کے طریقہ کاشتکاری کے اندر رہتے ہوئے وہ سارے کام ہم کر رہے ہوں تو پھر پانی لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اب اگر پکنک پہ چلے جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں قدرت کا نظام بحال ہو جاتا ہے، اور جب بحال ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ 8 نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، قدرت نے بنائے ہوئے ہیں. پودے تک پانی پہنچانے کے لیے سب سے پہلے بارش ہے، اس کے بعد آپ کی نمی آتی ہے ہماری اوس کی صورت میں، تیسرا ہوا میں جو نمی ہے ہمیڈیٹی کی صورت میں، اور پھر پانی جو ہے انفلٹریٹ کر کے سوائل کے اندر ایک ڈپازٹ ہو جاتا ہے، ایک آپ سمجھیں کہ ایک سٹوریج بن جاتا ہے پانی کا، اور وہ پانی کا سٹوریج جو ہے وہ سارا سال جب بھی کمی ہوتی ہے اس سے پودا پانی حاصل کرتا ہے. اور پھر اس پانی کو پودے تک پہنچانے کے لیے نظام ہے، اس میں کپلری ایکشن ہے،
اور اس کے بعد روٹ کی ڈاپٹیشن، یعنی کہ روٹ جڑیں وہاں پہ چلی جاتی ہیں جہاں پہ نمی ہوتی ہے، خود ہی چلی جاتی ہیں، اور پھر مائکروزل فنگی کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے جو سارے اس کو کرتا ہے، اپنے پانی کی وسائل کو پورا کرتا ہے۔ پھر پودوں میں جو میں نے عرض کیا 8واں پوائنٹ تھا کہ کچھ پودے ہیں جو اپنے اندر پانی سٹور کر لیتے ہیں اور وہ پھر اپنی ضرورت اور باقی ارد گرد کے جو کمپینین پلانٹس ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو پکننگ دا نیچرل سسٹم آف ویجیٹیشن ریسٹورس پروویژن اینڈ پروٹیکشن ہیلدی فوڈ پروڈکشن۔ اگر آپ پورے نظام کو اچھے طریقے سے کر لیں تو کسی بھی ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سیڈ ہمیں اس لیے لگانا پڑتا ہے کہ ہم وہ فصل کو گرو کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ہارویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قدرت پہ چھوڑ دیں تو قدرت تو پھر رینڈملی ہر قسم کا پودا ہی گرو کر دے گی نا، تو پھر ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کون سی اس وقت ہماری خوراک کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے پودا، جس طرح جنگلوں میں ہے۔ تو اس کنسنٹریٹڈ فارم میں گرو کرنے کے لیے ہمیں بیج لگانا پڑتا ہے، ادروائز ہمیں کسی قسم کی کوئی انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بیج لگانے کے لیے کیونکہ ہم نے سوائل کو ڈسٹرب نہیں کرنا، تو اس لیے سلٹ ٹل جو ہے، سلٹ ٹل کہہ رہا ہوں، سلٹ انسرشن پلانٹر جو ہے، جس کو ہم نوٹل پلانٹر بھی کہتے ہیں، وہ اس سے زمین ڈسٹرب کیے بغیر ہم بیج لگا دیتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے کہ پانی جو ہے اس کا قدرتی نظام اتنا منظم ہے کہ اگر پانی ہم نہان لگائیں تو پودوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پودے زیادہ خوش ہوں گے، زیادہ اچھی پیداوار دیں گے آپ کو، اور بہت ہی اعلیٰ پروڈکشن ہوگی ان پودوں کی۔ تو اس لیے پورا نظام آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔